فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، تو اس قرآن کے بعد یا اس وحی کے بعد اب وہ کس بات پر ایمان لے کے آئیں گے؟ ہزاروں سال کی تاریخ کی سچی کہانیاں، آنے والے وقت کے صحیح مشاہدے اور صحیح تجزیے اور صحیح پیشن گوئیاں، تمہاری زندگی کے لیے بہترین اصول و ضوابط، سچی خبریں، اس کے بعد تمہیں کس بات کا انتظار ہے کہ اور کون سا کلام آئے گا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے سچے، ایمانت دار، بہترین کردار اور ہر اخلاقی صفت میں سب سے اونچے مقام والے، جن کی زندگی تم گواہ ہو، جن کے دشمنوں نے ان کو سرٹیفکیٹ دیا کہ آپ صادق اور امین ہیں، سچے ہیں، کیا ان کے آنے کے بعد بھی کوئی کمی رہ گئی ہے؟ تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی نصیحت ہے۔ اب یہ 29واں پارہ مکمل ہو گیا ہے، سورہ نبا پڑھ لیتے ہیں۔ سورہ نبا آپ اکثر نماز میں سنتے ہیں اور بہت ہی پیاری صورت ہے، قرآن پاک سارا ہی خوبصورت ہے، لیکن ہر صورت کا ایک ڈیفرنٹ مزاج ہے، ہر پھل ایک طرح کا نہیں ہے، ہر انسان ایک طرح کا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صورتوں کے مزاج، ان کی روانی، ان کا آہنگ، ان کی جو پڑھنے کی رفتار ہے مختلف ہے۔ وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عما یتساءلون، کس چیز کے بارے میں وہ آپس میں اختلاف کر رہے ہیں؟ اب یہ دیکھیں ابتدائی مکی صورتیں ہیں، لوگ آخرت کا انکار کر رہے تھے، حضور کا انکار کر رہے تھے، لوگ جنت جہنم کا انکار کر رہے تھے، لوگ ایک پیشگی کے بارے میں آپس میں کنفیوز تھے، بحثیں کر رہے تھے گھروں کے اندر۔ تو عما یتساءلون، کس چیز کے بارے میں وہ آپس میں سوال کر رہے ہیں؟ عن النبأ العظیم، ایک بڑی خبر کے بارے میں، ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز کے حوالے سے، ایک بڑے واقعے کے بارے میں۔ الذی ہم فیہ مختلفون، ایسی خبر کہ جس میں وہ اختلاف کرنے والے ہیں۔ کلا سیعلمون، ہرگز نہیں، جلد ہی وہ جان جائیں گے۔ اصل میں اس کی مثال بالکل آپ یوں سمجھیے کہ جیسے آپ کو کہیں پہ نوکری مل گئی، اب انسان دفتر میں جاتا ہے، دیکھتا ہے کہ اس کے آگے پیچھے بڑے ملازم ہیں، اور وہ دیکھتا ہے کہ اس کو بڑی طاقت ملی ہے، وہ بڑا اپنے وسائل کا استعمال کر سکتا ہے اور بڑی معقول تنخواہ بھی ہے، وہ دیکھتا ہے کہ اس کے پاس بڑی سہولتیں ہیں۔ یہ سوچ ہی رہا ہوتا ہے کہ اچانک اس کے پاس خط آتا ہے کہ حضرت آپ ہمارے ملازم ہیں، کام آپ وہی کریں گے جیسے ہم آپ کو کہیں گے، جس ٹائم پہ ہم کہیں گے آپ آئیں گے، جس ٹائم پہ ہم کہیں گے آپ جائیں گے، اور دیکھیں 50-60 سال بعد آپ ریٹائر ہو جائیں گے۔ کام صحیح کریں گے تو سکیل بھی دیں گے، ترقی بھی دیں گے، نہیں تو پھر نیب کے حوالے ہوں گے، کیسز بنیں گے، نوکری سے نکال دیے جائیں گے۔ بالکل یہی حال انسان کا ہے۔ ہم جب دنیا میں آئے تو دیکھا کہ سورج ہمارے لیے نکلتا ہے، چاند ہمارے لیے نکلتا ہے، فصلیں ہمارے لیے اپنے پھل نکالتی ہیں، دریا ہمارے لیے چلتے ہیں، تو انسان سے غلط فہمی میں آ جاتا ہے کہ شاید وہ کوئی غیر معمولی چیز ہے، اس کے سرحاب کے پر ہے۔ پھر اچانک اس کے پاس ایک پیغام آتا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، یہ جلیل القدر وہ نبی پیغام لے کے آتے ہیں کہ بھائی تمہیں کسی نے پیدا کیا ہے اور کل کوئی مارے گا، تمہارے پاس ایک خاص ٹائم ہے، تم نے یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، اچھا کرو گے تو بدلہ ملے گا، برا کرو گے تو سزا ملے گی۔ یہ کل کہانی ہے۔ یہی اللہ فرما رہے ہیں عما یتساءلون، یہ کس چیز کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ عن النبأ العظیم، اس بڑی خبر کے حوالے سے، الذی ہم فیہ مختلفون، جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں۔ کلا سیعلمون، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، یہ جلد ہی جان لیں گے۔ ثم کلا سیعلمون، ہرگز نہیں، یہ جان لیں گے۔ اب آئیے اللہ تعالیٰ نے یہ ثبوت پیش کر رہے ہیں کہ اس کائنات کی ایک ایک نشانی کسے کہتے ہیں؟ ہمیں کسی نے تحفہ دیا بال پین، ہم نے اس کو رکھ دیا الماری میں، 10 سال گزر گئے، ہم بھول گئے کس نے ہمیں تحفہ دیا تھا۔ اچانک صفائی کرتے ہوئے پین پہ نظر پڑی، فوراً پین کے ساتھ وہ بندہ یاد ہے جس نے پین دیا تھا۔ تو پین نشانی ہے کسی کی یاد دلانے کے لیے۔ تو یہ سمندر، یہ دریا، یہ سورج، یہ چاند، یہ زندگی، یہ موت، یہ نشانیاں ہیں کسی کی یاد دلاتی ہیں۔ اب ان نشانیوں کو خدا ذکر کر رہا ہے۔ الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا نہیں بنایا؟ والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو میخ نہیں بنایا؟ وخلقناکم ازواجا، اور ہم نے پیدا کیے تمہیں جوڑا جوڑا۔ وجعلنا نومکم سباتا، اور ہم نے تمہارے لیے نیند کو آرام بنایا۔ جب تمہارے جسم نے محسوس کیا اندھیرا چھا گیا، جب تم کام کرنا چاہو روشنی ہو گئی۔ وجعلنا اللیل لباسا، اور ہم نے رات کو پردہ بنایا۔ وجعلنا النہار معاشا، اور ہم نے دن کو روزگار کا ذریعہ بنایا۔ وبنینا فوقکم سبعا شدادا، اور ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے۔ وجعلنا سراجا وہاجا، اور ہم نے اس میں ایک چمکتا ہوا چاند اس کائنات کے ماتھے کا جمر بنا دیا۔ وسراجا، اور اس کا تاج ہم نے سورج کی شکل میں بنا دیا۔ 9 کروڑ 30 لاکھ میل زمین سے دور سورج ہے، 3 لاکھ گنا زیادہ اس کا حجم ہے۔ اتنے بڑے فاصلے کے باوجود ہم کھلی آنکھوں سے دن کو اس کی طرف نہیں دیکھ سکتے۔ حیرت انگیز طور پہ زمین سے اس کا اتنا فاصلہ ہے
کہ نہ یہ جلا کے راکھ کرتا ہے نہ زمین ٹھنڈی ہو کے سکڑ جاتی ہے. ارب ہا سال سے یہ زمین کے اندر ایک خاص حرارت مہیا کرتا ہے, اسی سے ہوائیں چلتی ہیں, اسی سے پودے پروان چڑھتے ہیں. کیا یہ سب کچھ خود ہو گیا ہے؟ کیا ہمیں یہی ہمارا ذہن اجازت ہے کہ سب کچھ اتفاق سے ہو گیا, یہ حادثہ ہے؟ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا, اور ہم نے نازل کیا بھرے ہوئے بادلوں سے موسلادھار بارش پانی برسایا. لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا, تاکہ ہم نکالیں اس کے ساتھ اناج اور سبزہ. وَجَنَّاتٍ الْفَافًا, اور گھنے باغات. ان یوم الفصل کان میقاتا. اب آئیے یہ ساری گواہیاں دے کے, یہ خدا کو پہچاننے کے لیے نشانیاں بتا کے, بات کون سی آئی ہے؟ بے شک فیصلے کا ایک دن معین ہے. یوم ینفخ فی الصور, جس دن سور پھونکا جائے گا. فتأتون افواجا, تو تم فوج در فوج آؤ گے. یہ 20ویں صدی کے لوگ آ رہے ہیں, یہ 18ویں صدی کے لوگ آ رہے ہیں, یہ 19ویں صدی کے لوگ آ رہے ہیں. فتأتون افواجا وفتحت السماء فکانت ابوابا, اور کھولا جائے گا آسمان تو وہ ہو جائے گا دروازے, آسمان کے دروازے ہو جائیں گے. وسیرت الجبال, اور پہاڑوں کو چلایا جائے گا. فکانت سرابا, تو وہ ہو جائیں گے چمکتی ہوئی ریت. ان جہنم کانت مرصادا, بے شک جہنم گھات لگائے بیٹھی ہے. تو اس دنیا کے اندر جس طرح خود کو بیوقوف بناتے رہے, اپنی اولاد کو بیوقوف بناتے رہے, اسی طرح جہنم تمہیں گھیر لے گی. للطاغین مآبا, سرکشوں کے لیے ٹھکانہ ہے, نیکوں والوں کے لیے نہیں ہے, سرکشوں کے لیے ٹھکانہ ہے. لابسین فیہا احقابا, اس میں وہ مدتوں پڑے رہیں گے, کھربوں سال پڑے رہیں گے. ایک دور آئے گا دوسرا دور, دوسرا دور آئے گا دوسرا دور. لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا, نہیں چکھیں گے اس میں کوئی ٹھنڈک کا مزہ اور نہ ہی کوئی پینے کی چیز. الا حمیما وغساقا, مگر کھولتا ہوا پانی اور بہتی ہوئی پیپ, وہ بھی ان کے اپنے زخموں کی ہوگی. جزاء وفاقا, یہ پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. ہم نیکی کے بدلے بڑھا کے دیتے ہیں, گناہ کا عذاب اتنا ہی دیتے ہیں جتنا گناہ کرتا ہے. انہم کانوا لا یرجون حسابا, ان کو توقع ہی نہیں تھی حساب کی. وکذبوا بآیاتنا کذابا, اور انہوں نے جھٹلایا ہماری پے در پے, بہت سی آیات کو جھٹلایا انہوں نے. وکل شیء احصیناہ کتابا, اور ہم نے ہر چیز کو محفوظ کر کے لکھ رکھا ہے. وہ بھول گئے تھے, ہم نے لکھ رکھا. فذوقوا, پس چکھو مجرموں. فلن نزیدکم الا عذابا, پھر ہرگز نہیں بڑھائیں گے تمہارے لیے مگر عذاب. ان للمتقین مفازا. اب آئیے جہنمیوں کا ذکر ہو گیا. قرآن پاک ہمیشہ آپ دیکھیں گے جہاں پہ جنتیوں کا ذکر ہے وہاں پہ جہنمیوں کا ذکر ہے. دونوں چیزوں کو قرآن پاک ساتھ لے کے چلتا ہے. انسان کے مزاج ہیں, بعض لوگوں کو آپ اگر اپریشیٹ کریں تو وہ فوراً اپنے آپ کو بدل لیتے ہیں, بعض لوگوں کو آپ ڈرائیں تو وہ سیدھی راہ پہ آ جاتے ہیں. ہر انسان کا مختلف مزاج ہے, تو خدا نے کہیں پہ ڈرا کر جہنم سے, کہیں پہ جنت سے رغبت دلا کر انسان کو دعوت دی ہے. ان للمتقین مفازا, اور بے شک پرہیزگاروں کے لیے کامیابی ہے. حدائق و انابا, باغات اور انگور ہیں. وقواعب اترابا, اور جوان سال ہم عمر محبت کرنے والی بیویاں, جوان سال ہم اور بیویاں. وکأسا دہاقا, اور چھلکتے ہوئے جام, جیسے کوئی بچہ آپ کے پاس کوئی چیز لے کے آ رہا ہے تو اس کے ہاتھ سے چھام باہر گر رہا ہوتا ہے, اور چھلکتے ہوئے جام. لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا, اور اس میں کوئی بیہودہ بات اور نہ کوئی جھوٹ سنیں گے. جنت کتنی ہی خوبصورت کیوں نہ ہو, 4 بندے آپ کے پاس کھڑے ہو کے چغلیاں کر رہے ہوں, آپ کہیں گے یار سر کھا گئے ہمارا. یہ 1 کروڑ روپے کا گھر ہو, باہر شور شرابہ ہو, جھوٹ ہو, آپ کہیں گے یار تنگ آ گیا ہوں میں. اس جنت میں کوئی غیبت, کوئی چغلی, کوئی کانا پھونسی, کوئی سرگوشی, کوئی جھوٹ نہیں سنیں گے. جزاء من ربک, یہ بدلہ ہے تمہارے رب کی طرف سے. عطاء حسابا, عطیہ ہے اعمال کے حساب سے, یعنی ایک تو جزا ہے پوری پوری, ایک اس کے علاوہ بھی انعام ہے. رب السماوات والارض, وہ رب ہے آسمانوں و زمین کا. وما بینہما, اور جو کچھ ان کے درمیان ہے. الرحمن, وہ بہت ہی مہربان ہے, اس کی رحمت کھرب ہا سال سے ٹھٹھے مار رہی ہے. جس نے اس کے خلاف کتابیں لکھی, جس نے خدا کو برا بھلا کہا, جس نے خدا کے وجود کا انکار کیا, خدا اس کو بھی نوازتا رہتا ہے. لا یملکون منہ خطابا, لوگ اختیار نہیں رکھتے اس سے بات کرنے کا, اس دن انسان اس سے بات نہیں کر سکے گا. دنیا میں ہم کسی بڑے افسر کے سامنے بیٹھ جائیں, پرائم منسٹر کے سامنے, کسی بڑے افسر کے سامنے, تو ہماری زبان بند ہو جاتی ہے. وہاں پہ کیسے گفتگو کرے گا انسان؟ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا, اس دن کھڑے ہوں گے روح الامین اور فرشتے صف باندھ کر. اس کائنات کے سب سے بڑے فرشتے کو اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے سامنے کھڑے ہوں گے. لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن, وہ نہیں بولیں گے سوائے اس کو جس کو رحمان کی پرمیشن اور اجازت ہوگی. وقال صوابا, اور کہے گا حق بات. ذالک الیوم الحق, یہ ہے برحق دن. سارے لوگ جائیں گے آدم علیہ السلام کے پاس
کہ آپ دعا کیجئے، کم سے کم حساب کتاب شروع ہو، وہ انکار کر دیں گے، کہیں گے میں اللہ کے سامنے شرما رہا ہوں جانے سے۔ آپ ایسا کرو، آپ جاؤ نوح علیہ السلام کے پاس، لوگ نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ کہیں گے میں نے بیٹے کے لیے دعا کر لی تھی، میں شرمندہ ہوں اللہ کے سامنے۔ تم ایسا کرو، تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ، ابراہیم علیہ السلام بھی انکار کر دیں گے کہ میں شرمندہ ہوں۔ تم ایسا کرو، تم موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، ان سے خدا نے کلام کیا ہے۔ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، موسیٰ علیہ السلام بھی لوگوں کو یہ کہہ دیں گے کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ کلمۃ اللہ ہیں۔ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، یہ نہیں کہ کوئی اپنی طرف سے مبالغہ کر رہے ہیں، نہیں۔ حضور پھر اس وقت اللہ کی وہ تسبیح بیان کریں گے اور آپ کو اجازت دی جائے گی، اور حضور فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے اللہ کی ایسی تسبیح کسی نے بیان نہیں کی، اور حضور فرماتے ہیں کہ میں اللہ سے درخواست کروں گا تو بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو جہنم سے جنت میں اجازت مل جائے گی آنے کی۔ ایک مرتبہ آؤں گا، پھر دوسری مرتبہ اجازت ملے گی، پھر لوگوں کو لے کے آؤں گا، پھر تیسری مرتبہ جاؤں گا، بہت سے لوگوں کو لے کے آؤں گا، اور چوتھی مرتبہ جب میں جاؤں گا حضور فرماتے ہیں تو پھر حضور فرمائیں گے کہ یا اللہ آج جو جہنم میں باقی رہ گئے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کو قرآن نے پکڑا ہوا ہے۔ قرآن نے، اس قرآن کے مطابق کاش ہماری عدالتیں چلتی، اس کے مطابق ہماری پارلیمنٹ چلتی، اس کے مطابق ہماری اکنامکس چلتی، اس کے مطابق ہماری انفرادی زندگی ڈھلتی۔ تو یہ ہے اہل قرآن، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں سے کرے۔ ذالک یوم الحق، وہ برحق دن ہے، فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، پس جو چاہے بنا لے اپنے رب کی طرف ٹھکانہ۔ یہ کل زندگی کی کہانی ہے، جو ٹھکانہ اپنے رب کے پاس بنانا چاہتا ہے بنا لے۔ ان انذرناکم عذابا قریبا، اور بے شک ہم نے تمہیں قریب والے عذاب سے باخبر کیا تھا، کوئی قریب ہی عذاب تھا اسے باخبر کیا تھا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو لوگ 1500 سال پہلے مرے ان کے نزدیک کون سا عذاب قریب تھا؟ 1500 سال کتنا عرصہ گزر گیا؟ اصل میں بات یہ ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے لیے ٹائم والا معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ جب تک ہم زندہ ہیں ہم کہتے ہیں کہ دیر ہو گئی، سویر ہو گئی، جلدی ہو گئی۔ جب مر گئے تو اس کے بعد جب وہاں پہ اٹھیں گے تو ہر بندہ، کوئی سمجھے گا کہ میں تو ابھی ہسپتال میں ہارٹ اٹیک سے مرا ہوں، کوئی سمجھے گا میں ایکسیڈنٹ ابھی گاڑی اسی وہاں سے مر کے میں نکلا ہوں، تو انسان تو یہی سمجھ رہا ہوگا۔ تو یہ تو قریب کی خبر ہے، اور ہم تمہیں خبردار کر رہے تھے قریب کے عذاب سے۔ یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، اس دن دیکھ لے گا ایک آدمی وہ جو اس نے آگے بھیجا ہے، اپنے سارے اعمال اس کو نظر آ رہے ہوں گے دونوں ہاتھوں نے۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، اور کافر اس دن کہیں گے کاش میں ڈسٹ، مٹی ہو جاتا، میں ختم ہو جاتا، یہ زندگی نہ ہوتی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمر کی توفیق عطا فرمائے۔